دائیں بائیں کی گفتگو کرنا چاہتا نہیں، کرنے کا عادی نہیں، کرنی چاہیے بھی نہیں، کیونکہ میرے عقیدے کے نزدیک یہ منبر عام منبر نہیں، یہ منبر ہے رسول کے منبر کی شبیہ۔ چلو بول پڑے ہو، میں فکرہ مکمل کہتا ہوں، یہ صرف رسول کے منبر کی شبیہ نہیں ہے، بلکہ میں اسے حسین کی قبر کی شبیہ سمجھ کے پڑھتا ہوں، اور یہ حسین کی قبر کی شبیہ پہ میرا ہاتھ ہے، میرا عقیدہ ہے، ایمان ہے، میرا دل ہے۔ میں اس شبیہ پہ جتنی دیر کھڑا رہوں، یا اللہ کا قرآن پڑھوں یا 14 کا فرمان پڑھوں۔ زندہ باد ہے بھائی، بسم اللہ جی۔ توجہ ہو گئی میری طرف، اتنی توجہ چاہیے تھی۔ میں مہمان ہوں آپ لوگوں کا، مسافر ہوں، نواب کربلا کا ذاکر ہوں۔ اگر ایک چھوٹی سی گزارش کروں تو جوہر آباد مہمان نوازی کا حق ادا کرے گا۔ منبر پہ کھڑے ہو کے نواب کربلا کا ذاکر ہو کے میں تمام مومنین کی منت کرتا ہوں، بھئی جہاں جہاں بیٹھے ہیں ایک ایک قدم آگے آ جائیں تاکہ جو مومنین کھڑے ہیں وہ بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ بس ایک ایک قدم، اٹھے نہیں، ایسے ہی آ جائے۔ مرحبا، کیا بات ہے جی، بڑے مہمان نواز لوگ بھائی۔ بسم اللہ جی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی۔ جو مومنین کھڑے ہیں وہ بھائی ہیں، ہمیں احساس کرنا چاہیے، ان کو جگہ دینی چاہیے۔ توجہ ہو گئی میری طرف، پہلا مولا کا فرمان۔ اس کے بعد میں نے کسی بندے کی منت نہیں کرتی کہ میرے ساتھ بول لو یا نہ بول لو، واہبہ کرو، داد دو یا نہ دو، لیکن جس بندے کو یہ فرمان سمجھ آ گیا وہ تائید ضرور کرے گا۔ میرا بادشاہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ زندہ باد بھائی، زندہ باد بھائی، کیا بات ہے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ بندے چپ کر گئے، بھائی جان میں فرمان مکمل کر دیتا ہوں۔ چھٹا تاجدار ولایت منبر پہ تشریف فرما تھے، امام نے سر اٹھایا، سامنے اپنے شیعوں کو دیکھا، محبت کرنے والوں کو دیکھا، مودت رکھنے والوں کو دیکھا۔ امام نے فرمایا، ہمارے شیعوں، ہم سے محبت کرنے والوں، مودت رکھنے والوں، ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لو، ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لو۔ درمیان سے مفضل کھڑا ہوا، اس نے کہا، مولا آپ کو اور ہمارا کیا معاہدہ؟ آپ نور، ہم خاکی۔ بولے وہ بندہ جو نور سمجھتا ہے، آپ نور، ہم خاکی، آپ کو اور ہمارا کیا معاہدہ؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں، مفضل بس یہی معاہدہ کر لو، دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولنا، تمہاری قبر میں ہم بولیں گے۔ اے میارے بھائی، زندہ باد بھائی۔ توجہ سمجھ آ رہی ہے؟ بسم اللہ جی، پوری تو اس کے بعد کسی بندے کی میں نے منت نہیں کرنی۔ بندوں کی منت وہ کرتا ہے جسے نواب کربلا پہ یقین نہ ہو۔ جس بندے نے بھی بولنا ہے اپنی عاقبت کے لیے بولنا ہے۔ علی جعفر بلوچ پہ احسان نہیں، ہر بندے کا ایک معیار سماعت۔ کوئی بندہ یہ منبر پہ آ کے زرغام بھائی کہنا، جیڑا بلیسی انہوں ثواب ہے تے جیڑا چپ راسی ثواب نہیں، کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ میں بتانے لگوں، یہ کسی بخیل کا گھر نہیں ہے، سخی حسین کا گھر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ میارے بھائی، یہاں آنا بیٹھ جانا عظیم عبادت، درجات ہیں۔ جو بیٹھ جاتا ہے عبادت ہے، جو بول پڑتا ہے اور عبادت ہے۔ جس بندے کا مزاج، طبیعت، عقیدہ، یہ تین چیزیں اجازت دے وہ تائید کرے۔ جس بندے کی یہ تین چیزیں اجازت نہ دے، بندے کو چھٹی ہے، بیٹھا رہے، چلا جائے، چپ رہے، فرق نہیں پڑتا۔ بھائی جان میں بتانے لگوں، بندے مجلس میں ماشاءاللہ کیا بات ہے، کثیر تعداد میں مومنین، وہ دیکھ رہا ہوں کھڑے ہیں مومنین، بندے بڑے آئے ہیں مجلس میں، کچھ بندے آتے ہیں کچھ نہیں آتے۔ میں بتانے لگا ہوں اس مجلس میں کون کون آتا ہے۔ ہاں کوئی بندہ سمجھے نا، گھر سے ہم گئے تھے، گھر جائیں مجلس پہ تو کہتے ہیں جی ہم مجلس پہ گئے تھے۔ جو نہیں آتے نا وہ یہ کہتے ہیں ہم مجلس پہ نہیں گئے تھے۔ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے جہاں وہ آتا ہے جسے وہ بلائیں۔ زندہ باد بھائی، جہاں وہ
کون کون آتا ہے؟ چلتے ہیں میرے یہاں کے مسجد کے مولوی صاحب سے لے کر سعودی عرب، ایران، عراق، شام، لبنان، کوئی آیت اللہ ہو، کوئی مجتہد ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی ذاکر ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کسی معصوم نے فرمایا ہو آپ نماز پڑھو ہم 14 آپ کے ساتھ پڑھیں گے، کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کسی معصوم نے فرمایا ہو آپ روزہ رکھو ہم 14 آپ کے ساتھ رکھیں گے، تاریخ میں فرمان ملتا ہی نہیں کسی معصوم نے فرمایا ہو آپ حج کی تیاری کرو ہم 14 آپ کے ساتھ جائیں گے، اگر فرمان ملتا ہے تو صرف اور صرف مجلس حسین کے بارے تیرا اور میرا چھٹا امام فرماتا ہے ہمارے سیو مجلس حسین کرواؤ، کوئی آئے نہ آئے ہم 14 ضرور۔ زندہ باد، زندہ باد۔ بسم اللہ کرنا عبادت کو علی، واہ واہ، جس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت کو علی، واہ واہ، اور جس کی ضربت سب عبادت سے افضل کو، آہا، اور وہ علی جس نے گداؤں کو تمنگر کر دیا، جیو، ایک اشارے میں بے نواؤں کو سکندر، واہ واہ، جیو، کیا بات ہے جی، بسم اللہ جی، توجہ، مجھے پتا ہے کافی ٹائم سے مجلس شروع ہے، بندے مومنین تھکے ہوئے ہیں، علی والا تھکتا ہی نہیں، بات علی کی ہو مومن تھک جائے ہو نہیں سکتا، ذہن تصریح نہیں، پہلا فکرہ فضائل کا پڑھنے لگا ہوں بھائی، موضوع زرگام بھائی بتانے نہیں لگا، مالک آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، موضوع بتانے نہیں لگا، پہلا لفظ کہوں گا یہ یہاں پہلے حلالی سے لے کر وہ آخری موالی تک ہر بندے کو موضوع کا پتہ چلے گا، زور لگا کے نہیں کہنے لگا، آرام سے کہنے لگا ہوں، اللہ کے شیر کو عباس کہتے ہیں، ہاں زندہ باد، غازی کا نوکر بولے بھائی، حیدری، کیا بات ہے جی، اللہ، بسم اللہ جی، آہا کیا بات ہے، چلو آپ نے مقرر میں جملہ تبدیل کر کے کہہ دوں، میں نے کیسٹ یاد نہیں کی، جو یاد کیا ہے وہی پڑھنا نہیں، آپ نے مقرر کہا میں جملہ تبدیل کر کے کہنے لگوں، اللہ کے جلال کو عباس کہتے ہیں، میرا دل ہے میں جتنی دیر گفتگو کروں جناب عباس کی کروں، اور اس فضائل میں زرغام بھائی جان بسم اللہ، اس فضائل میں سست بندے کا بیٹھنا بنتا ہی نہیں، جلالیوں والے بادشاہ کا فضائل ہے، میں جب خود تھکا ہوا ہوں نا سفر مجالس کی وجہ سے پھر میں یہ فضائل پڑھتا ہوں، میری بھی تھکن دور ہوتی ہے، مومنین کی بھی دور ہوتی ہے، میرا دل ہے میں جناب عباس پڑھوں، بولے گا وہ بندہ جو اپنے گھر کی چھت پہ عباس کا علم لگانا ثواب نہیں واجب سمجھتا ہے، اونچے حیدری، ہاں دوسروں سے توقع ہی نہیں، جو غازی کا نوکر ہے جس پہ مشکل بنے عباس کے علم کے نیچے جاتا ہے اس سے میری گفتگو ہے، اور جب بھی غازی شہنشاہ کی بسم اللہ جی فضیلت کا نام ہو بندے سمجھتے ہیں بندہ شاید سفین پڑھے گا، میں سفین نہیں پڑھنے لگا، وقت بچا تو غازی کا ایک حملہ پڑھوں گا، لیکن میرا دل ہے پہلے میں پڑھوں امیر ممکنات علی ابن ابی طالب اور جناب ام البنین کا عقد، ہاں زندہ باد جو پہنچ گئے بھائی، کیا بات ہے، میرا دل ہے بات نہیں ہو ذہن اجازت دے، چلو میں پہلے حوالہ دے دوں، کتاب کا نام تاریخ قمر بنی ہاشم 1 ذکر العباس 2، آؤ بسم اللہ، درود باواز بلند تلاوت کرو، آؤ بسم اللہ جی، پوری توجہ دی بھائی تشریف لے آئے، پریشان تو نہیں ہو گئے، تاریخ قمر بنی ہاشم 1 ذکر العباس 2، جتنی گفتگو کروں گا ان 2 کتابوں کے اندر سے کروں گا، جس کے پاس ہے گھر جا کے پڑھ لے، کتاب میں لفظ نو میرا قتل معاف ہے، غازی کا نوکر چپ کر جائے ہو نہیں سکتا، قریب سے شروع کرتا ہوں بھائی،
ابو طالب کی حویلی ایک مسند پہ جلوہ فگن ہے امیر ممکن علی بن ابی طالب، دوسری مسند پہ جلوہ فگن ہے جناب عقیل۔ علی نے سر اٹھایا، فرمایا عقیل بھائی جو لفظوں پہ بول سکتا ہے، عقیل بھائی مجھے کوئی ایسا رشتہ بتائیں جہاں شادی کر کے میں حسین کی فوج کے علمدار کا باپ نہ بن جاؤں۔ زندہ باد اے علی۔ جی علی بھائی تفصیل کا وقت نہیں، میرا دل ہے میں کم وقت میں زیادہ پڑھ کے جاؤں۔ فرمایا ایک رشتہ ہے، آپ شادی کریں، نکاح کریں، عقد کریں جناب فاطمہ کلابیہ سے۔ ام البنین بی بی کا لقب ہے، کنیت ہے، لقب ہے، اصل نام کیا بات ہے جی، بسم اللہ جی۔ چلو میں بتا دوں، وقت نہیں تھا، پڑھنے لگا تھا۔ علی تو وہ تھا جو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا سلونی سلونی۔ پھر عقیل سے کیوں پوچھا کہ مجھے رشتہ بتائیں؟ دو وجوہات لکھی ہے۔ ایک عقیل جناب عقیل ماہر انصاف تھے، نسب جاننے میں ماہر تھے۔ دوسرا حاضر جواب تھے، نسب جاننے میں اتنے ماہر تھے آپ لفظ میں کہتے میں کبھی نہ پڑھتا۔ ماہر انصاف اتنے تھے عرب کے بدو جناب عقیل سے بلند آواز میں بات نہیں کرتے تھے، انہیں ڈر ہوتا تھا کہ بات کہیں دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں نہ ہو جائے اور عقیل اصلی باپ کا نام ہی نہ بتا رہے۔ بسم اللہ جی۔ حاضر جواب کتنے تھے؟ ایک دفعہ شام والے دربار میں داخل ہوئے، بسم اللہ جی، وہ خاص گل لیتے کر لو، بسم اللہ جی۔ اب میں انہوں ذاکرے چنا بے پتہ ہی نہ ہوئے کیڑا کیڑے رنگ چ بیٹھے، بسم اللہ جی۔ ذاکر کی ہر چہرے پہ نگاہ، پوری توجہ جی۔ حاضر جواب کتنے تھے؟ پنڈال میں جتنے مجھے نہیں پتا کتنے سید ہیں کتنے امتی ہیں، نہ میں نے ہاتھ کھڑے کروانے ہیں، لیکن داد مجھے اتنی حاضر جوابی سے چاہیے جتنی جناب عقیل نے جواب دیا تھا۔ شام والے کے دربار میں داخل ہوئے، اس نے کہا عقیل تنزن پوچھا، عقیل میں نے سنا ہے تمہارے خاندان کے مرد شادیاں زیادہ کرتے ہیں۔ عقیل مسکرا کے کہتا ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہمارے مرد شادیاں زیادہ کرتے ہیں، تمہاری عورتیں زیادہ کرتی ہیں۔ پوری توجہ دی، ہو گیا۔ فرمایا عقیل بھائی تیزی کے ساتھ پڑھنے لگا، عقیل بھائی پھر رشتہ لے کے جائیں۔ عقیل رشتہ لے کے چلے، میں اپنے ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں، بندے روایت کے ضامن ہوتے ہیں، میں ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں، ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں۔ جناب عقیل کسی دوسرے ملک دوسرے شہر نہیں گئے بلکہ اپنے محلے سے دوسرے محلے میں گئے۔ جناب حزام کے دروازے پہ پہنچا، دستک ہوئی، دروازہ کھلا، اندر حزام باہر عقیل، اندر حزام باہر عقیل، اندر حزام باہر عقیل۔ اور تاریخ والے کہتے ہیں جب حزام نے عقیل کو دیکھا اور دیکھتے ہی بلا تشریح رکوع کی حالت تک جھکے، نانا بندوں کو بات ہی نہیں سمجھ آئی۔ تاریخ والے کہتے ہیں حزام کا جھکنا بتا رہا تھا، حزام کو پتا تھا یہ بندہ عام نہیں کسی سردار کا بیٹا ہے۔ بسم اللہ مرحبا، ابو طالب کا بیٹا تشریف لے آئیں، سردار کا بیٹا تشریف لے آئیں۔ 3 دن خدمت کی جناب حزام نے جناب عقیل کی، اور صرف خدمت نہیں کی، کھانا دیتے، خدمت کرتے، بستر بناتے، سلا دیتے، پھر خود مدینے کی گلیوں میں جاتے، گلی میں جا کے دروازے پہ دستک دیتے اور بلند آواز میں کہتے لوگو گھروں سے باہر آؤ، مجھ سے بڑا کوئی خوش نصیب ہے، میرے گھر ابو طالب کا بیٹا آیا ہے۔ عظمت سرکار ابو طالب بلند تر صلوات۔ ابو طالب کا بیٹا آیا ہے۔ تیسرے دن جناب عقیل نے پوچھا حزام تجھے پتہ ہے میں کیوں آیا ہوں؟ اس نے کہا مولا نہیں پتا،
مولا نہیں پتا، آپ سب کی دعا شامل ہو۔ جملہ میرے عقیدے کا میں کہنے لگا ہوں، جس کا عقیدہ مل جائے تائید کر دے۔ جناب حزام نے جناب عقیل کو کہا نہیں پتا، پھر آگے کہا مولا بغیر کہے ہوئے سمجھ جانا صرف آپ کا گھر جانتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، زندہ باد بھائی، سلامت رہے۔ مولا ہمیں وہ پتہ ہے جو بات کہی جائے۔ فرمایا حزام میں رشتہ لینے آ رہا ہوں، رشتہ لینے آنا۔ سر جھکا کہتے ہیں مولا قبول ہے۔ ہائے 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 ہائے، جوان نہ بھی بولتے، بزرگ بندے کو بولنا چاہیے تھا۔ انہاں فخر محسوس کیتا جناب یہ آئے۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ جی۔ چلو میں جملے کی وضاحت کر دوں، جب بھی بندہ کہیں رشتہ لینے جائے، آگے والے بندہ پوچھتا ہے قبلہ کس کے لیے رشتہ لینے آئے ہیں؟ بڑے بیٹے کے لیے یا چھوٹے کے لیے؟ جو پڑھا لکھا ہے اس کے لیے، جو ان پڑھ ہے اس کے لیے، جو نوکری والا ہے اس کے لیے لینے آئے ہیں، یا جو نکمہ ہے اس کے لیے لینے آئے ہیں؟ جناب حزام نے نہیں پوچھا، کیونکہ حزام جانتے تھے یہ بندہ نہیں نشان اللہ کا بھائی بول رہا ہے۔ زندہ باد، حیدری، مولا قبول ہے۔ فرمایا نہیں پوچھ، پوچھ، میں دلہے کا تعارف کرواؤں، میں بتاؤں میں کس کے لیے رشتہ لینے آیا ہوں۔ زرغام بھائی یہ تمہید تھی، فضائل کا جملہ میں نے اب پڑھنا ہے۔ اب بندے انکل جی حیران ہیں بھائی، مطمئن ذاکرت دی مجلس پڑھ گئے، پوری توجہ جی۔ جناب حزام نے کہا اگر آپ حکم دیتے ہیں تو پھر پوچھ لیتا ہوں کس کے لیے رشتہ لینے آئے ہیں۔ سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا بتائیں کس کے لیے۔ میں شاید آپ لوگوں کی داد کا انتظار ہی نہ کروں، میں ایک ہی سانس میں فکریں پڑھتا ہوں۔ جس بندے کا عقیدہ اجازت دے، دل خوش ہو، وہ ہاتھ اٹھا کے ساتھ ساتھ تائید کرتا جائے۔ جناب حزام سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا بتائیں میں کس کے لیے رشتہ لینے آئے ہیں۔ جناب عقیل کہتے ہیں سن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس کے لیے رشتہ لینے آئے جو قرآن میں نقطہ پائی بسم اللہ بنا، میں اس کے لیے رشتہ لینے آئے جو قرآن میں صراط مستقیم بنا، میں اس کے لیے رشتہ لینے آیا جو سورہ نبا میں نبا نظیم بنا، میں اس کے لیے رشتہ لینے آیا جو اللہ کے گھر میں آیا، میں اس کے لیے رشتہ لینے آیا جو 3 دن اللہ کا مہمان رہا، میں اس کے لیے رشتہ لینے آیا جس کا کھانا زیادہ رہا، میں اس کے لیے رشتہ لینے آیا جسے محمد خود چل کے لینے آئے، میں اس کے لیے رشتہ لینے آیا ہوں جسے محمد نے کہا تھا یا علی لحم کا لحمی دم کا دمی جسم کا جسمی۔ عقیل فرماتے ہیں سن حزام، میں اس کے لیے رشتہ لینے آیا ہوں جسے اللہ نے کہا تھا یا علی یہ چہرہ تیرا نہیں وجہ اللہ ہے، تو عین اللہ ہے، تو لسان اللہ ہے۔ میں اس کے لیے رشتہ لینے آیا جو خیبر میں مرد بنا، جو خندق میں کل ایمان بنا، جو حلالی حرامی کی پہچان بنا۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ حزام ساتھ چکا کے کہتے ہیں مولا بھلا مجھے کیا اعتراض ہو، میری بیٹی اس کے گھر جائے جو خود اللہ کے گھر میں آیا تھا۔ نائب ہے مددگار، یاور ہے نبی کا، حیدر تو چچا زاد برادر ہے۔ واہ واہ، نعرہ حیدری، پوری توجہ۔ مجھے کیا اعتراض، میری بیٹی اس کے گھر جائے جو خود اللہ کے گھر میں آیا تھا۔ فرمایا نہیں حزام، پہلے بیٹی سے پوچھ۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ہر مجلس میں ایک میسیج ضرور ہوتا ہے۔ مائیں بہنیں تشریف فرما ہے، میرے بزرگ بھائی سب تشریف فرما۔ ہمارے مذہب اور مسلک میں یہ بات طے ہے، بیٹی اجازت دے تو نکاح ہے، بیٹی راضی نہیں، ابا جی جتنے راضی ہو جائیں نکاح نہیں ہوتا۔ اور یہ سوال ہی رہتا اگر مدینے والے سید نہ بتاتے۔ فرمایا پہلے بیٹی سے پوچھ۔ جناب حزام چلتے چلتے جناب ام البنین کے حجرے کے دروازے پہ آئے، دستک ہوئی، دروازہ کھلا، باہر حزام، اندر غازی شہنشاہ کی والدہ
باہر حسام، اندر جناب ام البنین. بسم اللہ. چلو جملہ میرے ذہن میں آ گیا ہے. داد کی مجھے چاہیے ہی نہیں، آپ دعا آپ کی مہربانی ہے. اس جملے کی مجھے صرف جور آباز ہے، دعا چاہیے، آپ دعا دیں، میں راضی ہوں. جملہ ذہن میں آ گیا ہے، میں کہنے لگا ہوں. جب حزام حجرے میں داخل ہوئے، غازی کی ماں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، کیونکہ بی بی جانتی تھی کہ پوری کائنات میں ہر بیٹی پہ واجب ہے وہ باپ کا احترام کھڑے ہو کے کرے، اور اللہ کی پوری کائنات میں واحد بطول ایسی بیوی ہے جس کے باپ پہ واجب ہے وہ بیٹی کا احترام کھڑے ہو کے کرے. اے غریب. بسم اللہ جی. چلو میرے بھائی نے نعرہ لگایا ہے کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیں. بھائی جان کو سیریس مزاج بندے بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید یہ ملنگوں کا نعرہ ہے. یہ ملنگوں کا نعرہ نہیں ہے. یہی سوال ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے ہوا تھا کہ قبلہ نعرہ ہم بھی لگاتے ہیں، نعرہ شیعہ بھی لگاتے ہیں، فرق ہے ہم ہاتھ نیچے کر کے لگاتے ہیں، شیعہ ہاتھ بلند کر کے لگاتے ہیں. اس نے کہا تھا دونوں ٹھیک ہو. سوال کرنے والے نے کہا دونوں کیسے ٹھیک ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے تم ہاتھ نیچے کر کے اس وجہ سے لگاتے ہو کیونکہ تمہارا پیر سقیفے میں ایسے بنا تھا. وہ بلند اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ان کا مولا فقیر میں ایسے بنا تھا. ہائے 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 ہائے. توجہ بھائی. بی بی نے کہا بابا مجھے گل بولتے نہیں گئی. بسم اللہ. کیا بات ہے. بسم اللہ جی. بسم اللہ جی. فرمایا بابا مجھے بلایا ہوتا، حکم دیا ہوتا، میں آ جاتی. فرمایا نہیں بیٹا آج خوشی کی بات ہے. بابا عید کوئی نہیں، خوشی. فرمایا آپ کے لیے رشتہ آیا ہے. اب ملکہ شرم کے چہرے پہ حیا کی سرخی آئی. آیا سر جھکایا بی بی نے. بابا میرے لیے رشتہ. بیٹا آپ کے لیے رشتہ. بابا پوچھ سکتی ہوں میرا دلہا کون ہے؟ میں نے کس کے گھر جانا ہے؟ کس کا رشتہ آیا ہے؟ ایک قصیدہ پڑھا تھا جناب عقیل نے جناب حزام کے سامنے. دوسرا قصیدہ پڑھا ہے جناب حزام نے ام البنی بی بی کے سامنے. اجازت ہے دوسرا قصیدہ پڑھوں؟ کسی بندے دے ذہن چھے گل ہوے بھئی ہنے آکسی سوزیاں نو آؤ تے او کوئی نہیں آمڑے. سوزیاں نال میرے بھائی پڑھ سے. پوری توجہ جی. بی بی سار جھکا کے کہتی ہے بابا بتائیں نا کس کا رشتہ آیا ہے؟ جناب حزام مسکرا کے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بی بی کہتی ہے کس کا رشتہ آیا ہے؟ جناب حزام کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بی بی کہتی ہے کس کا رشتہ آیا ہے؟ جناب حزام کہتے ہیں ناد علی مظہر العجائب. بی بی کہتی ہے کس کا رشتہ آیا ہے؟ حزام کہتے ہیں اس بات کو چھوڑ، تجھے اس گھر میں جانا ہے جہاں سلیمان اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا ہے. تجھے اس گھر میں جانا ہے جہاں سورہ رحمان کے پردے ہیں. تجھے اس گھر میں جانا ہے جہاں سورہ یاسین کے قالین ہے. تجھے اس گھر میں جانا ہے جہاں آل عمران کی آیتیں چلتی پھرتی ہے. تجھے اس گھر میں جانا ہے جہاں لوگ ول مرجان رہتے ہیں. تجھے اس گھر میں جانا ہے جہاں فضا کو ماں کہتے ہیں. آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ بی بی سر جھکا کے کہتی ہے بابا علی پہ کوئی اعتراض کرے جسے جہنم میں جانے کا شوق ہو. زندہ باد بھائی. بسم اللہ جی. مکمل کرو قبلہ. بسم اللہ. میرا دین علی، ایمان علی، ناطق قرآن علی ہے. آہا افضل اشرف اعلیٰ کامل اکمل انسان علی ہے. واہ واہ. جہاں نام تو کم دے دل مردان دے اوشا مردان علی. فرمایا سرور دی خندق دے کل ایمان علی. توجہ بھائی. علی سے بغض وہ رکھے جسے جہنم میں جانے کا شوق ہو.
میں یوں ہی کہتا رہتا ہوں چلو مومنین کے زیادہ سے زیادہ 3 منٹ کا فضائل باقی 2 جملے بھائی جان مسائل کے حاضری ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا راضی راسو طویل سفر کثیر ڈیوٹیاں پوری توجہ دی عقد ہوا ناطے کے قرآن کا عصمت کے قرآن سے ہاں زندہ باد بھائی وقت تبدیل ہوا دنیا پہ غازی آئے پھر وقت تبدیل ہوا میں نے مولا عباس کا نام لیا تھا بندے انتظار میں تھے کہ علی جعفر بلوچ اتنا سفر کر کے آ جائے کب یہ اللہ کے جلال کا حملہ پڑے گا 3 یا 4 منٹ میں بسم اللہ سے آزاد 3 یا 4 منٹ میں میں ایک حملہ پورا موضوع نہیں پڑھنا بسم اللہ بھائی جان دعا فرمائے سنی دنیا میں غازی شہنشاہ آئے پھر وقت تبدیل ہوا غازی بادشاہ کا سن مبارک 11 سال 7 ماہ صفین کا میدان زندہ باد بھائی کیا بات ہے یہ ہاتھ سلامت رہے صفین کا سامنے فوج دشمن کی بڑی تیزی کے ساتھ ادھر فوج علی شہنشاہ کی فوج کے آگے بیٹوں کی صف علی نے کھڑے ہو کے اعلان کیا میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا بلا تشبیہ دائیں سے حسن آگے بڑھے بائیں سے حسین آگے بڑھے حسن قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہتے مولا عمر فرمائے میں لڑوں حسین کہتے بابا اجازت دے میں لڑوں علی مسکرا کے فرماتے ہیں میرا اعلان پھر سنو میں نے کہا میرا کون سا بیٹا تم تو مباہلے سے محمد کے بیٹے ہو معافی بابا میں سیدان دی جتی دا ہی نوکر ہاں سید بادشاہ تبارل یا علی پوری توجہ دی سید امتی بڑے بڑے لعین ہیں لانتی ہیں جو آج کل خود کو سید کہلان میں لگ گئے خود کو سید اپنا پیو بدلنا بڑی بسم اللہ جی لانتی ہے ایسا شخص سادات کا احترام ہر حال میں واجب ہے جو سادات کا منکر ہے وہ نمازیں پڑھے روزہ رکھے بروز معاشر جنت کا دعوے دار نہ بنے پوری توجہ جی بابا جی نے کہا ہے میں نے معذرت کی ہے میں سادات کی جوتیوں کا بھی نوکر ہوں پوری توجہ کلیئر کر دوں ہاتھ جو سادات کو سلام نہیں کرتا واہ واہ ہاتھ جو سادات کو سلام نہیں کرتا دراصل وہ اپنے حرامی ہونے کی تائید ہے کرتا میرا مولا جو رزق برابر تقسیم کرتا ہے حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا بلا تشبیہ حسن حسین پیچھے ہٹے موضوع تبدیل ہو جائے گا غازی شہنشاہ آگے بڑھے قدموں پہ ہاتھ رکھا فرمایا مولا اجازت ہو میں لڑوں علی مسکرا کے فرماتا ہے غازی خواہش میری بھی ہے تو لڑے لیکن ایک بات یاد رکھنا غازی جب جنگ کرنی ہے پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا غازی کہتا ہے مولا قبول ہے لیکن ایک خواہش میری بھی ہے اگر پتہ نہیں چلنا چاہیے باپ تھا یا بیٹا پھر تلوار اپنی دے رہوار اپنا دے ابا اپنی دے کبا اپنی دے امامہ اپنا دے زر اپنی دے علی فرماتے ابا لے جا کبا لے جا رہوار لے جا ڈھال لے جا تلوار لے جا اور غازی دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے زندہ باد زندہ باد تو اس کی دعا جو محمد کی دعا تاریخ والے کہتے ہیں خیمے میں داخل ہوئے تو ایک عباس تھا ایک علی تھا جب نکلے تو دونوں علی تھے غازی گھوڑے پہ گھوڑا میدان میں سامنے علی کا ایک پرانا دشمن صفین پوری نہیں پڑھنی وہ ذاکر ہی نہیں جو واقع شناس نہ ہو بسم اللہ جی بسم اللہ میں نوکر ایک کملہ پڑھنے لگا جی پوری توجہ جی سامنے علی کا ایک پرانا نوکر اب دیکھوں گا کون بندہ حاضر تھا اس نے کہا علی میری بات سن اوئے اوئے پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا عباس کہتے پھر کہے اس نے کہا علی میری بات سن غازی کہتے پھر کہے یہ سامنے دیکھ کے کہتا علی پہلے کبھی ایسی باتیں ہی نہیں کی آج کیوں کر رہا ہے غازی چہرے سے نقاب اتار کے کہتے غور سے دیکھ ہوں علی پر چھوٹا ہاں زندہ باد
زندہ باد. اس نے کہا غازی تو لڑے گا؟ بچپن میں فرمایا میں علی کا شیر ہوں، تم فوج سنبھال. علی کا شیر حملہ کرنے لگا ہے، علی کا شیر حملہ کرنے لگا ہے. اس نے فوجی سنبھالے، عباس نے تلوار نکالی، غازی نے سامنے حملہ کیا وہ دوڑے، غازی نے پیچھے حملہ کیا وہ دوڑے، عباس نے دائیں حملہ کیا وہ دوڑے، عباس نے بائیں حملہ کیا وہ دوڑے، غازی نے میمنہ پہ حملہ کیا وہ دوڑے، عباس نے میسرہ پہ حملہ کیا وہ دوڑے، غازی نے شامیوں پہ حملہ کیا وہ دوڑے، غازی نے کوفیوں پہ حملہ کیا وہ دوڑے. ہر بندہ بھاگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا بھاگ میرے پیچھے علی ہے، بھاگ میرے پیچھے علی ہے، بھاگ میرے پیچھے علی ہے. میدان میں علی علی کی صدائے. علی خیمے سے نکلے مسکرا کے کہتے ہیں اے بنت مصطفیٰ کی دعا